السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے انفلوئنزا کے بارے میں، جسے ہم فلو بھی بولتے ہیں۔ کہ دیکھیں گے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی کمپلیکیشنز، اس کا ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں یا ہم اس کی انویسٹیگیشن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ایک وائرس ہے جو کہ ہماری ریسپائریٹری ٹریک ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، ادھر جا کے یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے اور ہماری جو پوری ریسپائریٹری جو ہماری ٹریک ہے اس کو یہ افیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ 5 سے 10% جو اڈلٹس ہوتے ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے، مطلب جو بڑے ہیں 5 سے 10% ان کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس کے بعد جو 20 to 30% ہے یہ ہمارے بچوں کو افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ بچوں کی امیونٹی بہت کمزور ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی بھی وائرس ادھر جا کے ایزیلی اٹیک کرتا ہے اور ان میں سیویئر قسم کمپلیکیشن بھی آ سکتی ہیں اور سیویئر سمٹمز آ سکتی ہیں۔ اگر ایک بندہ ہے جس کا امیونٹی بالکل ٹھیک ہے اور جیسے ٹین ایجر ہے 20 سے 30 سال کے درمیان، تو اس بندے میں یہ بہت مائلڈ سی سمٹم لاتا ہے اور سم ٹائم تو سمٹمز آتی بھی نہیں ہے اگر کسی بندے کی امیونٹی زیادہ اچھی ہے تو۔ اور دوسرے نمبر پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ وائڈ ہے یہ، اور یہ مطلب ہر سال تقریباً 5 لاکھ لوگ اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہوتی ہے ان کی، مطلب یہ جب ان پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ کمپلیکیشن کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے۔ جتنے بھی وائرس ہوتے ہیں اکثر ان کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اب کرونا میں تھا تو اس میں بھی کمپلیکیشنز کی وجہ سے زیادہ ڈیتھ ہو رہی تھی۔ اور یہ جو انفلوئنزا ہے اس نے بہت دفعہ پوری دنیا میں مطلب ایک پینڈیمک اور ایپیڈیمک سچویشن کریٹ کیا ہیں بہت زیادہ دفعہ۔ آپ نے اسپینش فلو کا نام سنا ہوگا، تو اس نے اس ٹائم تقریباً 5 کروڑ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی وجہ سے۔ پھر ہانگ کانگ فلو کے نام سے یہ آیا تھا، پھر سوائن فلو کے نام سے آیا تھا۔ تو یہ کافی دفعہ پینڈیمک اور ایپیڈیمک سچویشن کریٹ کرتا رہا ہے بہت زیادہ دفعہ۔ تو ایپیڈیمک اور پینڈیمک میں یہ ڈفرینس ہے، ویسے ایپیڈیمک اسے بولتے ہیں جب کوئی بھی بیماری اچانک سے آ جائے ایک بڑے ایریا پر، جیسے کہ پاکستان میں آ جائے یا پھر لاہور میں کوئی ایک بڑی بیماری آ جائے تو اسے ہم ایک ایپیڈیمک بولتے ہیں۔ پینڈیمک کب ہوتا ہے؟ جب ایک بیماری بہت زیادہ جیوگرافیکل ایریا پہ بہت بڑے، مطلب جیسے پورے ایشیا میں ایک کوئی بیماری آ جائے، جیسے کہ اب کووڈ تھا تو اسے ہم پینڈیمک بولتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے ایک سے زیادہ کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوتا، آلموسٹ پوری دنیا کو، اس لیے وہ پینڈیمک تھا۔ تو اس کی جو انفلوئنزا ہے وائرس، اس نے کافی دفعہ پینڈیمک اور کافی دفعہ ایپیڈیمک سچویشن کریٹ کی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب لوگوں کی امیونٹی کمزور ہوگی، امیونائزیشن نہیں ہوگی، تو تب یہ ایپیڈیمک یا پینڈیمک سچویشن آ سکتی ہے، نہیں تو ویسے نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے اب جو لوگوں کو کووڈ ہوا تھا اسی لیے ان کو ہوا تھا کیونکہ ان میں امیونٹی نہیں تھی، تو اس وجہ سے زیادہ اس نے لوگوں کو افیکٹ کیا تھا۔ باقی جو اس میں علامات کی بات ہے تو علامات اس میں آلموسٹ سب لوگوں کو پتہ ہے، ہیڈ ایک وغیرہ ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے، اس میں ریڈ آئیز ہو جاتی ہیں، رنی نوز ہوتا ہے، ڈرائی کف وغیرہ ہوتی ہے، اگر بچے ہیں تو ان میں وومٹنگ یا ڈائریا بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے۔ باقی جو اس کی انویسٹیگیشن کی جہاں تک بات ہے، انویسٹیگیشن میں اس کا PCR کیا جاتا ہے اگر وہ کرانا چاہتا ہے، اس میں اینٹی باڈیز چیک کی جاتی ہیں، کیونکہ جتنے بھی وائرس ہوتے ہیں ان کے خلاف اینٹی باڈیز چیک کی جاتی ہیں۔ تو جب ایک دفعہ آپ کو وائرس انفلوئنزا کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، تو پھر دوبارہ کوئی بھی اس کا اسٹرین آئے گا۔ اس کے ویسے اسٹرینز کی 3 ٹائپس ہیں فیمس، جو ہیں ٹائپ A اور ٹائپ B اور ٹائپ C ہیں جو، تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک اسٹرین آپ کے باڈی میں آئے اور اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن گئے ہیں، تو پھر وہ جتنے بھی دوسرے اس کے اسٹرینز ہیں ان کے خلاف وہ کافی ہوتی ہیں، کافی دیر تک امیونٹی آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں اس کی جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں۔ تو اس پہ انویسٹیگیشن میں PCR کیا جاتا ہے، سیرالوجی کیا جاتا ہے یا کلچر کیا جاتا ہے۔ تو PCR کی 12 سے 36 گھنٹے کے اندر اس کی رپورٹ ملتی ہے، اور جو اس کی ہوتی ہے کلچر کی وہ 1 ویک میں، اور جو سیرالوجی ہوتی ہے وہ 2 ویک میں۔ تو اتنا کوئی بھی نہیں کرواتا، یہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہوتی ہیں بہت کم ہی ہوتی ہیں، لیکن بچوں میں کرتے ہیں کیونکہ ان میں کمپلیکیشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، اگر یا تو بالکل یہ مائلڈ سی سمٹمز ہیں اور اس بندے کی امیونٹی بھی ٹھیک ہے تو پھر اس کا سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ویسے اس کی اینٹی وائرلز ہیں، امینٹاڈین ہے، لیکن ابھی وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن پہلے تھی، جو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی میڈیسن نہیں تھی، لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ دیں گے تو پھر بھی 7 دن کے اندر اس بندے نے ٹھیک ہونا ہے، اگر میڈیسن نہیں بھی کھائیں گے پھر بھی 7 دن کے اندر اس نے سیلف لیمیٹنگ کنڈیشن ہے تو اس نے خود ٹھیک ہو جانا ہے۔ تو اسی لیے زیادہ لوگ اینٹی وائرس نہیں لیتے، کیونکہ اس نے لیں یا نہ لیں ہونا تو پھر بھی 7 دن کے اندر ٹھیک ہی ہے۔ اور یا پھر اگر کوئی کمپلیکیٹڈ انفلوئنزا ہو جاتا ہے، جیسے کسی کو اگر لوور ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہو گیا، نمونیا وغیرہ ہو گیا، تو پھر اس میں جو ہے اوزیلٹامویر ہے، اینٹی وائرل جو ہے 75 ملی گرام اس کو دیتے ہیں BT، مطلب 5 سے 7 دن کے لیے۔
تو وہ ہے مطلب اینٹی وائرل اس کے لیے. لیکن اگر وہ کوئی کمپلیکیشنز ہوں، جہاں رو اور ریسپائریٹری ٹریک میں ہمارا یہ انفیکشن چلا گیا ہو، تو ان لوگوں کے لیے باقی اس کی ویکسین بھی ہے. تو پولی ویلنٹ انفلوئنزا ویکسین ہے، وہ بھی آپ سال میں ایک دفعہ لگوا سکتے ہیں تو آپ کو امیونٹی مل جائے گی. اگر بچہ ہے تو اس کا ڈوز ریپیٹ کیا جاتا ہے، تقریباً آدھا ڈوز جو ہے، تو 3 سال سے اگر کم بچہ ہے تو اس کا ڈوز ریپیٹ کیا جاتا ہے 6 منتھ کے بعد. تو اس کی ویکسین بھی ہے، اینٹی وائرس بھی ہیں، لیکن زیادہ نہیں لیتے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بس بخار کی میڈیسن ہم لے لیتے ہیں، سم ٹائم فلوئڈز وغیرہ اپنا مینٹین رکھیں، ہائیڈریٹ رہیں، تو مطلب یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ انفلوئنزا کے بارے میں تھا. تو انشاءاللہ آپ جب اس چیز، اگر کسی بندے کو انفلوئنزا ہے اور آپ کے گھر میں کسی کو بھی ہوا ہے، تو اس سے بس یہی ہے کہ آپ اس کے ایکسپوجر سے تھوڑا اوائڈ کریں. مطلب اس بندے کو کہیں کہ آپ جو سنیزنگ یا کف کریں تو وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو کے کریں، یا مطلب یہ اگر وہ آپ کے سامنے گھر میں رہ رہا ہے تو پھر تو زیادہ چانسز ہیں. اگر وہ کیئر نہیں کر رہا تو آپ کو ضرور یہ ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی امیونٹی اچھی رکھیں، ڈائٹ اچھی رکھیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو نہیں ہوگا.